معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشچن ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز عبد الولی خان یونیورسٹی مردان وزٹرز گیلری میں تشریف رکھتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ڈاکٹر طارق صاحب سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ سیشن میں 2 دن کی بریک تھی اور آج جمعہ کا ایک مختصر سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ 2 دن کی بریک ہوگی، تو آج جو حاضری ہے ممبران کی وہ جو معمول کی حاضری ہے اس سے خاصی کم ہے، اور ہمارا جو کوشچن آر ہوتا ہے سر اس کے اوپر ممبران نے بھی بڑی محنت کی ہوتی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی ہوتی ہے اتنی محنت اس میں سر میری گزارش اور یہ ہے یہ کہ پھر سپلیمنٹری جب اپوزیشن کو ملتا ہے موقع تو پھر میں اس کو ڈیفر نہیں کروں گا۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ اس میں چونکہ آج اٹینڈنس بھی کم ہے اس لیے اس کو آج ڈیفر کر دیا۔ نہیں پھر میں یہ کروں گا، میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے جی نور عالم صاحب ڈے پہ کر لیں، میں یہ کویسچن ضائع نہیں ایسے نہیں ہو، کویسچن ضائع نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ سب منسٹری ہم ضروری پھر ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، لیٹ می گیٹ دا سینس آف دا ہاؤس۔ منڈے کو پھر وہ کر لینا سر۔ میں بتاتا ہوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لے ہونے والی ہیں نا، جو کمیٹیز کے پاس جو کام کم ہے بیکاز کچھ ہمارے آنریبل کولیگز نے ریزگنیشن دی ہوئی ہے، مگر وہ ٹیمپریریلی انشاءاللہ تھی، وہ واپس بھی ہو جائیں گے۔ ایک سیکنڈ تو یہ میں ڈیفر کر رہا ہوں، میں یہ تھوڑا سا بزنس لے کے پھر پوائنٹ آف آرڈر دیتے ہیں، پھر میں نے آپ کو پوائنٹ آف آرڈر شروع ہوں گے تو عامر ڈوگر صاحب آپ تشریف لائیے، میں نے ایک آپ کو نوٹیفیکیشن دینا ہے، وہ والا نوٹیفیکیشن جو جی گوھر صاحب
تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے پہلی بات تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا جناب اسپیکر کہ میں نے دی ادر ڈے بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ عرض کیا تھا کہ پارلیمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کے بزنس کو بھی بڑا سیریس لینا ہوتا ہے, اور میں نے فردر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آلدو آئین اس بات یہ آئین کے ورڈنگ ہے کہ وداؤٹ لیو آف دا ہاؤس کسی کو لیو نہیں ملنی چاہیے, اور وہ لیو آف دا ہاؤس آپ روٹین میں ان کی اپلیکیشنس پہ لے لیتے ہیں, لیکن ایون اسکول کے بچے بھی جو جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لکھ دیتے ہیں, اور وہ بھی ایکسکیوز جو جسٹیفائبل ایکسکیوز ہو یہ بڑے بچے ہیں نا. اس میں ہمارا ایک روٹین بن گیا جی, لیو گرانٹیڈ اینڈ گرانٹیڈ, اور جب لیو گرانٹ ہو جاتی تو یہاں پہ ملتی ہے. جناب اسپیکر, میں نے تو پرسوں میرے علم میں ایک بات آئی ہے اور وہ یہ آیا, اور میں نے پھر اخبار میں بھی پڑھا کہ پی ٹی سی ایل کی ایک بورڈ میٹنگ کی $8,000 ایک میٹنگ کے فیس ملتی ہے جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, اور یہاں ایوان میں مجھے پاس جب یہ لسٹ آئی ہے اس کے لیے اسمبلی کے لیے تو آئے کہ میں نے کو میرا خیال ہے 90 لاکھ روپے کی تنخواہ ملی ہے اور 21 لاکھ روپے کے واؤچر ملے, اور جتنے کی ہم کام کرتے وہ تو آدھا گھنٹہ کی کام ہے. تو یہ جو نہ آئے نا جی, تو آپ یہ تو لازم کرا دیں. انڈیا میں مثال لے لیجیے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, دشمنی صحیح, لیکن جناب اسپیکر وہاں صرف یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ 130 دن کی کارروائی ہو, وہاں یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ منیمم 6 گھنٹے کی اسمبلی چلے, پھر آپ انٹائٹل ہے اپنے بزنسز کے. ایک تو جناب اسپیکر یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. سیکنڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اسپیکر آپ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا بائی تھرسڈے. اگر وہ نہیں ہوگا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ نوٹیفیکیشن آج اگر ہو جائے تو ایک آلدو ہمارا حق ہے, پر میں سمجھوں گا کہ یہ اچھا اقدام ہوگا. بات کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ڈیفر نہیں کرنے لگا. ایک دوسرا, آئی تھنک ہم ساری پولیٹیکل پارٹی سے ایک ایک دو سینئرز لے کے ہم اس کو غور کریں کہ ہاؤ کین وی امپروو دا ورکنگ آف دا پارلیمنٹ. تو اس میں ہم آپ کو بھی انوائٹ کروں گا اور باقی ساری پارٹیز کو اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشن کر لیتے ہیں. جناب اسپیکر, میں تیسری چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ میں یہ تھوڑا سا جو بزنس ہے کمیٹیوں کو بھیج کے, میں آپ کی میری سن لیجیے نا جی, کمیٹیوں کو بھیج کے پھر میں اندر جاؤں گا. تو میں نے کہا تھا آپ کو ایک میں نے نوٹیفیکیشن دینا ہے آپ کو اور عامر ڈوگر صاحب کا, تو وہ تشریف لے آئیے کہ یہ 5 منٹ میں کر کے پھر پوائنٹ آف آرڈر پہ بولے. ہمارے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا جناب اسپیکر, صرف ایک پوائنٹ. میں تیسری بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر, میں صرف یہ عرض کروں کہ فیڈریٹنگ یونٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں فیڈریشن کے لیے, اور اس میں کوڈیلٹی اور یہ ہونے چاہیے اور سرینٹی پریویل کرنی چاہیے. اب ریسنٹلی ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب جا رہے تھے, وہ ٹور پہ جا رہے تھے, یہاں سے نکلے ہیں, اور جب وہ جا رہے تھے لاہور تو راستے میں ان کی گاڑیاں آلموسٹ 50 گاڑیوں کے شیشے بھی اسمیش ہو گئے, بڑا نقصان ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے بنوائی تھی جناب اسپیکر, وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی عمر ایوب خان صاحب نے بہت پہلے ہماری پروٹیکشن اور ہماری جو گریوینسز ہے اس اپوزیشن کے, اس گریوینسز کے لیے ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی کا کہا تھا. وہ اسپیشل کمیٹی جو ہماری والی تھی ان میں سے ابھی تک ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا, تو اس کے بارے میں بھی کوئی ایسے احکامات کرے, کیونکہ جو وہ کمیٹی تھی وہ عمر صاحب کی تھی, وہ ہماری ہے, وہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر چکے, وہ اس طرف ہم. میں جب آپ آئیں گے نا ڈسکس کرتا ہوں. اب آئٹم نمبر 4 پہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب. اور اس میں سوری نور عالم صاحب آئے تھے کہ جی ہمیں کوئی 90 لاکھ کی تنخواہ مہینے کی نہیں ملتی, تو یہ کلیریفیکیشن کر دوں, یہ بالکل فالس سٹیٹمنٹ ہے. نور عالم صاحب کا مائک کھولیں. سر بیرسٹر صاحب کی میں ایک کلیریفیکیشن کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جو اخبار میں شاید آ رہا سر, ہاں تنخواہ جو ہے ایم این اے کی میرے خیال میں 5 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹی اے ڈی اے ملتا ہے تو شاید 5,000 یا 4,000 روپے ایک ایم این اے کو ملتا ہے, اور جو بورڈ والے ہیں بالکل وہ جو باہر جو جتنے پی ٹی سی ایل یا اس میں ہے سر وہ زیادہ لیتے ہیں, ایم این اے کو کچھ نہیں ملتا. تو مہربانی فرما کر سر ایم این اے کو ویسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. گور صاحب تشریف رکھیں, ابھی بات کرتے ہیں پھر ہم جی. آئٹم نمبر موو کیجئے جی 4, آئٹم نمبر 4 موو کیجئے. نہیں کوشچن ڈیفر کر دیا ہے چونکہ ہے نہیں, اگر ہوں گے تو ہم لے لیں گے پھر. جی اعظم صاحب مائک کھولیں, اعظم صاحب کا مائک کھولیں, لا منسٹر صاحب کا مائک کھولیں. کیا کر رہے ہیں آج؟ Sir, I on behalf of Minister for National Health Services, Regulations and Coordination to lay the Pakistan Nursing and Midwifery Council Ordinance 2025, number 9 of 25,
before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The ordinance stands laid. Ji, item number 5. Item number 5, Azam Sahab. On behalf of Minister for Railways, to lay before the transfer of Railways Amendment Ordinance 2025, number 10 of 2025, before the National Assembly, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. It has also been laid in Senate on 5th of December 2025. और आज वहाँ से सर पास भी हो गया. The ordinance stands laid. Introduction of bill, item number 6. Item number 6. Item number 6, Law Minister, sir. Sir, may I, on behalf of Minister for Commerce, to introduce a bill further to amend the Export Development Fund Act 1999. The Export Development Fund, on behalf of Minister for Commerce, to introduce a bill to amend the National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026. The bill stands introduced. Item number 8. Sir, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to introduce a bill to amend the Export-Import Bank of Pakistan Act 2022, the Export-Import Bank of Pakistan Amendment Bill 2026, sir. The bill stands introduced. Item number 9, Law Minister, sir. On behalf of Minister for Information Technology and Telecommunication, to introduce a bill further to amend the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, the Pakistan Telecommunication Reorganization Amendment Bill 2026, sir. The bill stands introduced. Item number 10. On behalf of Minister for Commerce, to introduce a bill further to amend the Life Insurance Nationalization Order 1972, the Life Insurance Nationalization Amendment Bill 2026, sir. The bill stands introduced. Item number 11. On behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, I wish to introduce a bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2026, sir. The bill stands introduced. Ye number 11 tha na? Number Sir. 10 tha. 11. Sir, number 12, sir. Number 12, ji. On behalf of Minister for Housing and Work, sir, I wish to introduce a bill to regulate the ownership and management of condominiums in Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Condominium Ownership and Management Bill 2026. Ji, the bill stands introduced. Item number 13. Sir, this is my own bill, sir. I wish to move as a Minister for Human Rights to introduce a bill further to amend the Alternative Dispute Resolution Act 2017, the Alternative Dispute Resolution Amendment Bill 2026. यार ये ना करें प्लीज तस्वीरें इस तरह ना बनाएं सर ये जरा प्लीज थोड़ा सा सर बात सुने जी आप छुप छुप के बना लें तो और बात है मगर इस तरह इतने ब्लेटेंटली वायलेशन ना करें आप कह दे रिपोर्ट सर रिपोर्ट्स लेकर आ लें सर आइटम नंबर 14 पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर लीजिएगा आइटम नंबर 14 Nafisa Shah Sahaba, please, item number 14, on behalf of Naveed Qamar Sahab. Ji, I'd like to present the report of Standing Committee on the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Third Amendment Bill 2025. The bill stands presented. जी हैं मिनिस्टर साहिबान हैं कि ये हम क्वेश्चंस ले लें कौन-कौन से मिनिस्टर जी नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 रियाज खान साहब नॉट प्रेजेंट अवैस हैदर साहब नॉट प्रेजेंट इसका जवाब क्यों नहीं आया जी ये पहले दो क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं आया जी लॉ मिनिस्टर साहब इंफॉर्मेशन का कोई साहब तशरीफ रखते हैं इंफॉर्मेशन से ये माइक पे करें ये 21st सेशन से डिफर हो रहे हैं नहीं सर आई अपोलोजाइज फॉर दैट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को अभी इतला भी करते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कोई तशरीफ रखते हैं यहाँ साहब सेक्रेटरी बैठे हैं जी उनके जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हैं सर मैं ये लिख के दें कि ये तीसरा सेशन है तो क्यों डिफर हो रहा है आई विल टेक इट अप सर मैं इस पे नहीं सर आइंदा नहीं होगी लग्जिश जी शर्मिला फारूकी साहबा फोन से खेलना बंद करें शर्मिला साहबा शर्मिला साहबा जी सर जी मैंने क्या करना है सर क्वेश्चन नंबर 5 आप क्वेश्चन ले रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5
एक सेकंड सर, आई एम सो सॉरी क्वेश्चन नंबर कह दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 सर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर भी टेकन एज दैट, सप्लीमेंट्री कीजिए अब। सर चूँकि अब PIA प्राइवेटाइज हो चुका है तो इस सवाल का पूरा ज़ेब कॉन्टेक्स्ट जाफर साहबा सुन रही हैं आप? सर नए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आ गए हैं सर। जी ये राजा उसामा साहब देंगे। अच्छा मैं समझा जी जी कीजिए जी। सर ये देखें, एक खातून को हटा के एक मर्द को दे दिया। उनको फाइनेंस दे दिया ना खातून को, बल्कि उनको डबल वाली FBR भी दे दिया खातून को और फाइनेंस। जी अच्छा मुबारक हो सर। चूँकि PIA प्राइवेटाइज हो चुकी है और इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, तो मेरा सवाल पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब से ये होगा कि चूँकि पहले कोशिशें हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और PIA की तरफ से कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू US शुरू करें और उसके कुछ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स थी और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थी, तो अब चूँकि PIA प्राइवेटाइज हो चुका है तो क्या अब नई इंतज़ामिया उसको देखेगी? दूसरी अहम चीज़ सर ये है, नहीं मेरा सवाल और भी सर, दूसरी अहम चीज़ ये है कि PIA ने एक कोड शेयरिंग शुरू की थी इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ, तो क्या विल दैट कंटिन्यू या नई इंतज़ामिया जो है वो उसको रीनेगोशिएट करेगी सर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट नहीं 3 सवाल नहीं होंगे। नहीं सर, छोटे छोटे सवाल हैं। नहीं एक पे बाकियों की बारी नहीं आती। उसामा सरवर साहब नहीं, बाकियों की बारी नहीं आती। जी उसामा साहब। सर मैडम ने जो सवाल किए सर 2 सवाल किए। पहला जो सवाल है सर उसका जवाब यही है कि बिल्कुल हमने उस पर काम कर लिया सर, खाली हमें US एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। हमारा काम सारा पूरा हो चुका है। US एजेंसीज़ हमें क्लियर करेंगी तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस प्रोसीड करेगा अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे अपनी फ़्लाइट्स को। और दूसरा जो इनका क्वेश्चन है सर इत्तेहाद एयरलाइंस से, वो हमारा जी सिस्टम उनके साथ सर मैच नहीं कर रहा को शेयरिंग का। वो जैसे ही दोबारा को शेयरिंग का सिस्टम मैच करेगा तो वो भी प्रोसीड करेंगे दोबारा। जी नफीसा शाह साहब सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, now that the privatization process सारे पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करने ना। जी स्पीकर साहब, प्राइवेटाइजेशन उसकी एक पहला जो सारी दुनिया ने वो अमल देखा, वो एक प्रोसेस पूरा हुआ है, तो now everything around PIA has changed. But my basic question to this House and to the Parliamentary Secretary is this: was the privatization process in accordance with law? I will ask for 2 important constitutional provisions. एक CCI है, क्या CCI से इस privatization process का approval लिया गया था? और दूसरा खुद PIACL Act है जिसमें कहा था कि प्राइवेट शेयर्स जो है जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट लोगों को नहीं बेचे जा सकते। इस वक्त भी दैट लॉ स्टैंड्स। विल द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लीज let me know if the privatization has taken place according to law? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी सर हमने सॉरी आप जवाब दे दिए, फिर बिलाल साहब क्लैरिफाई कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, हमने सारा लॉ फॉलो किया। जाइए बिलाल साहब अपनी सीट पे जाइएगा। जी सर बिल्कुल हमने ये सारी चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, और अगर ऑनरेबल मेंबर को इसका डिटेल्ड आंसर चाहिए होगा तो इनको डिटेल्ड आंसर भी पहुंचा देंगे। नहीं मेरा ख्याल है बिलाल साहब इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन करें। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। जी बिलाल साहब ज़रा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सर ये आप जानते हैं कि अभी PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ है और ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो दीगर हुकूमतें पहले जिसकी कोशिश कर चुकी हैं और उनसे नहीं उसको कंप्लीट कर सकी। बल्कि हम जब कहते थे कि PIA की निजकारी एक एडवांस स्टेज तक पहुंच गई और अब इंशाल्लाह मुकम्मल होगी, तो तब भी लोग कहते थे कि आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बड़ी रुकावटें हैं, बड़े माफिया हैं, ये है वो है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने देखा कि ये निजकारी का अमल मुकम्मल भी हुआ, एक साफ शफाफ तरीके से हुआ, और जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल है रिगार्डिंग इट्स कंप्लायंस विद द लॉ, तो सर ये यकीन दहानी हम हाउस को करा सकते हैं कि बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है सर। इसके जो मुतलका फोरम्स हैं
ان کے تھرو ہوا ہے. اس کا سر the process of privatization is governed by the Privatization Commission Ordinance, جس کے اندر پرائیویٹائزیشن کمیشن کو پہلے کیبنٹ اپروول دیتی ہے تھرو دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کہ کون سی انٹیٹیز پرائیویٹائزیشن لسٹ پر ہیں. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن سر اس کے اوپر ایک پروسیس کا آغاز کرتا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کے تحت ہی اس کے اندر جو متعلقہ فورمز ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اپنا بورڈ ہے, اور پھر کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے جس کے فیصلوں کو ایونچولی پھر فیڈرل کیبنٹ ریٹیفائی کرتی ہے. تو اس ٹرانزیکشن کے مختلف مراحل پر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ پر جو اپروولز جانے تھے وہ وہاں پر بھی گئے, جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن پر جانے تھے وہ وہاں پر بھی گئے, چاہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا, چاہے وہ ٹرانزیکشن سٹرکچر کے اپروول کا معاملہ تھا, چاہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کی رپورٹس تھیں, چاہے وہ آخر میں بڈنگ پروسیس کا معاملہ تھا. وہ سارے معاملات جو ہیں سر وہ وہاں پر گئے تھے. میں خود بھی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا ممبر ہوں. آخر میں سر آپ نے دیکھا کہ جب بڈنگ ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی ہدایت یہ دی تھی کہ ٹو انشور ٹرانسپیرنسی اینڈ کمپٹیشن یہ لائیو ٹیلی وائز ہونی چاہیے, اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تحت پی آئی اے کی بڈنگ ہوئی. 2 پارٹیز تھیں جنہوں نے اس پہ بڈنگ کی جو پری کوالیفائڈ تھیں, اور آپ کے سامنے ایک صاف شفاف طریقے سے یہ پروسیس ہوا اور اس کی پرائیویٹائزیشن الحمدللہ مکمل ہوئی. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جب اس ٹرانزیکشن کا فائنینشیل کلوز ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ میں جا کے نہ صرف یہ اس کی سروس ڈلیوری بہتر ہوگی بلکہ مالی طور پر بھی یہ نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹر بنے گی انشاءاللہ. جی آغا رفیع اللہ صاحب سپلیمنٹری. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو کتنے پیسے ملیں گے, اور اس پرائیویٹائزیشن کے جو پیسے آ رہے ہیں اس پہ پی آئی اے پہ کتنے خرچ ہوں گے, اور آخری بات یہ جو پی آئی اے کا لاس قرضہ تھا وہ اب کون چکا ہے, اور پچھلے سالوں میں کتنے ہر سال لاس ہوا. یہ اسامہ صاحب آپ بتائیں گے چونکہ اس سے ہٹ کے بلال صاحب آپ کر سکیں گے اس پہ. جی رفیع اللہ صاحب. رفیع اللہ صاحب. سر میں دوسری بات یہ سر مجھے بڑی خوشی ہوئی اسامہ کے آنے کی. وہ زیب جعفر بھی ہماری بہن ہے اور ان کو اچھا, لیکن ہر چیز پہ خواتین اور مرد پہ نہ ٹھہرایا کریں. یہ شرمیلا کو موقع چاہیے. ان کے بل دیکھیں, یہ کبھی ایسے بل لے کے آتا ہے کہ شوہر کیوں غصے سے دیکھ رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. جب سے ہم نے اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جب سے جینڈر مین اسٹریمنگ کی کمیٹی بنائی تو ہم ایمفسس دیتے ہیں کہ خواتین تھوڑا سا رحم کریں, زیادہ اکاموڈیٹ کیا جائے. جی بلال کیانی صاحب. سر دیکھیے جو اسپیسیفک فگرز جی جناب اسپیکر جو اسپیسیفک فگرز مانگے ہیں اگر رفیع اللہ صاحب نے, میں صرف ٹرانزیکشن اٹ سیلف کے اوپر بس مختصر اس کے نکات پیش کر دوں گا. جی 135 ارب روپے کی یہ اس کے جو شیئرز ہیں سر وہ بکے تھے غالباً 75% اف مائی میموری سروز می کریکٹلی. اس میں سے سر 135 ارب روپے کی, جس میں سے سر 10 ارب روپے حکومت کو آنے سے 125 ارب انشاءاللہ ری انویسٹ ہوں گے. جو بقیہ شیئرز پیچھے بچتے ہیں اس کی تقریباً ویلیو بنتی ہے 45 ارب روپے کی حد تک. اور جو جہاں تک اس کی ہوٹلز کا تعلق ہے, ہوٹلز میں سر اس ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں ہے, وہ علیحدہ ہیں. یہ صرف کور آپریشنز پی آئی اے کے جو تھے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے. جو اسکرائب آپ کا ہوٹل ہے, روزویلٹ ہے, وہ اس کے باہر ہیں. نہیں لائبلٹیز کے جی کچھ حصہ اس کو کارو آؤٹ کیا گیا ہے اور کچھ حصہ اس کا حصہ ہے. اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سر, ان ساری چیزوں کو, ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوا. اس کی ایک ویلیویشن ہوئی اور پھر 2 پرائیویٹ پارٹیز نے اس کے اوپر باقاعدہ عوام کے سامنے بولی لگائی, اور جو میکسیمم پاسبل پرائس تھی جس کے اندر نیشنل ایکسچیکر کو بھی میکسیمم رقم وصول ہو سکتی ہے, میکسیمم ویلیو مل سکتی ہے شیئرز کے لیے, وہ بھی وصول کی گئی. اور جو ری انویسٹمنٹ پی آئی اے کو درکار تھی آگے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے, فلیٹ بڑھانے کے لیے اور آگے سروس ڈلیوری فراہم کرنے کے لیے, وہ بھی اس میں انشور کی گئی ہے سر. شکریہ. جی 3 ہو گئے, ابھی آگے آتا ہے تو پھر ہم کر لیں گے. جی مسرت رفیق میسر صاحبہ, نیکسٹ کویشچن. مسرت صاحبہ ناٹ پریزنٹ. مہرین رزاق بھٹو صاحبہ ناٹ پریزنٹ. خواجہ اظہار الحسن صاحب. سوال زیادہ تر چھوٹے ہی ہوتے ہیں. جی اظہار الحسن صاحب ناٹ پریزنٹ. ابھی چھوٹا سا جب باری آئے گی نا پھر سے تو ہم کر لیں گے. ارم حامد صاحبہ جی. Question number 98.
आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। हुकूमत अपनी जो ये जो क्वेश्चन नंबर 90 है, इसकी पॉलिसी कब तक फाइनल हो जाएगी? और दूसरा मेरा इसका ये है, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं अवामी आगाही को देने के लिए? और इन्होंने लिखा हुआ है कि इन मुकदमात में मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं, तो कितने लोगों को पनिशमेंट हुई है? जी, तलाल चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स। तलाल साहब, आप अपनी सीट पे नहीं हैं, किधर है सीट? अभी इधर खोल दें, बाकी इनकी सीट इनको बता दीजिए, खोल दें जी। सर थैंक यू वेरी मच। सर NCCI जो है सर, आप जानते हैं कि रिसेंटली ये नया दायरा बनाया गया साइबर क्राइम के हवाले से सर। इसमें इसको रीफॉर्म करने के लिए इस पे पूरी रिसोर्सेज जो हैं वो ख़र्च किए जा रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है सर। जो क्वेश्चन था सर वो तो एग्जैक्टली था कि जो शिकायत 2025 में हैं वो कितनी हैं, गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, तो उसके एग्जैक्ट नंबर सर वो ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं कि 2025 में तकरीबन जब ये क्वेश्चन आया है तो 1,50,000 शिकायत आई थी जी। उसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो 82,000 के करीब थी। इसी तरह व्हाट्सएप हैकिंग की जो शिकायत थी वो 3,000 की थी। इसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार और इसके जो मुकदमात हैं वो अभी ज़ेरे समात हैं। 2025 के कोई केसेस में अभी कोई सज़ा नहीं हुई सर। जी, नईमा किश्वर खान साहबा, सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये बार बार ये क्वेश्चन इस हाउस में भी उठा जा रहा है कि व्हाट्सएप हैकिंग अब मामूल बन चुका है। हमारे बहुत सारे मेंबरान्स के भी हुए हैं और हमारे अपने ग्रुप्स में होते हैं कि वो हमें मैसेज आता है कि फ़लाँ मेंबर का हो गया, फ़लाँ का हो गया और हमसे पैसे मांगे जाते हैं। ये एक आम मामूल बन चुका है, तो इसको काबू पाने के लिए क्या करें? दूसरा, अब तो एक नया चीज़ शुरू हो गया। रोज़ मुझे भी तकरीबन 5-6 फ़ोन आए हैं कि आपका पार्सल है, ये नंबर आप उसको वो करें, दोबारा हमें सेंड करें और हम आपके इस एड्रेस पे करें। तो ये 3-4 दफ़ा मुझे भी आए। मैंने कहा ज़्यादा चालाकी ना देखो, पार्सल भेजना है तो भेज दो वरना ना भेजो। तो ये चीज़ें आम हो रही, तो इस पे काबू पाने के लिए, क्योंकि आम लोगों को बड़े मसाइल इससे हो रहे, तो उससे क्या किया जाए कि इसके लिए? और ख़ासकर जो ये व्हाट्सएप हैकिंग है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये बड़े जो डिपार्टमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए क्या करें? तलाल साहब, इसमें पार्सल भी आ रहा है, इसमें BISP के पैसे भी आते हैं, इसमें वो भी पैसे मांगने के लिए तो फ़ोन भी हैक हो जाता है। और नईमा साहिबा ने उस दिन किसी से पैसे मांगे, वो एक्चुअली ये थी नहीं। इस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के केसेस, तो इस पे बताइए सर। जनाब स्पीकर, जो व्हाट्सएप हैकिंग है सर, उसकी वजह तो इन्होंने एक अपनी सेटिंग्स जो उसकी फ़ीचर्स हैं उसमें तब्दीली की थी, जिसकी वजह से ये हैकिंग काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी शिकायत भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब दोबारा से व्हाट्सएप ने अपने फ़ीचर्स में वो सिक्योरिटी फ़ीचर ऐड किया है, जिसकी वजह से ये शिकायत या इसमें कमी आई है। और सर, इसमें अवेयरनेस तो यकीनन हमारा भी एक हम अवेयरनेस, हम लेक्चर्स अपना ऑनलाइन इस पे बहुत सारी डिलीवरी होती रहती हैं, लेकिन इसमें सर ख़ुद से अवेयरनेस की बजाय खुद बार बार अगर आप देखें सर, कोई मोबाइल कंपनी जो है उसकी तमाम रिंगिंग टोन्स की जगह यही अवेयरनेस पूरा एक मैसेज दिया जाता है कि अपना कोड, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपनी सारी चीज़ें ना किसी को बताएं किसी भी सूरत। तो इस पर शहरियार अफरीदी साहब, सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर साहब। शहरियार अफरीदी साहब, एक सीट राइट पे हो जाए। हाँ ठीक है। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज़ एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो ब्लास्फेमी में
یا مختلف ایسی چیزیں جو اینٹی سٹیٹ ہوں، وہ جب آپ کھولتے ہیں جس نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے اس بیس پہ جب آپ کوئی بھی اس کو رسپونڈ کرتا ہے. یہ میں ایک باپ کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں اور آئی ہوپ منسٹر کنسرنڈ ول ٹیک اٹ ویری سیریسلی. سر مجھے اڈیالہ کے باہر یہ کچھ فیملی ممبرز ملے، انہوں نے سب نے یہی چیز بتائی جو ابھی آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تشریف رکھیں. جی سر یہ لنک کھولتے ساتھ ہی جس نے اس کو لنک بھیجا ہوتا ہے وہ مختلف ڈی پیز کے ذریعے جب آگے میسج آتا ہے، کبھی یونیورسٹی کا، کبھی مدرسے کا، کبھی کسی آرگنائزیشن کا نام یوز کر کے، وہ بچہ جب اس کو رپلائی کرتا ہے کہ وٹ از دس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں سینڈ کریں تو اس کے بدلے ہم آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے. سر میجورٹی پاکستان کے بچے رورل ایریاز کے، سر ان کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سر وہ آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی زندگی داؤ پہ ہیں، ان کے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں. اس میں بچے نہیں ہیں، بچیاں بھی ہیں. سو پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اس کا کیا رپلائی دیں گے؟ تھینک یو. جی طلال صاحب. یہ بالکل ٹھیک بات ہے سر. یہ پورا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیکٹک استعمال کرتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی انویسٹیگیشن یا ہمارے جو لیول پہ وہ دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ جب مذہبی معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی چیزیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ہمارے جو آفیسرز ہیں یا اسی طرح جو ججز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کا پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ بالکل صحیح نشاندہی کی. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں افریدی صاحب کو اس کا پوری جو ڈیٹیل اور جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ میں ان کو آگاہ کروں گا. جی اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں اور بہت ساروں کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. سر اس پہ میرا خیال ہے کسی بات ذرا ڈیٹیل بریفنگ بھی دے دیے گا. ہماری ایم این اے صاحبہ ہیں نکت شکیل صاحبہ، سر ان کے نام سے کہ میں پی سی کے باہر کھڑی ہوں، مجھے پیسے چاہیے، ان کو پتہ بھی نہیں، اور ان کے لوگوں نے ہزاروں یا شاید لاکھوں شمول لاکھوں روپے بھیج دیے. کن لوگوں کو وہ بہرحال کمپلینٹ بھی انہوں نے کری. یہ بہت ایک آرگنائزڈ ہو رہا ہے، اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، فون نہیں، چپ یوز کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. شازیہ صاحبہ آپ بھی اس پہ، میں ایک آدھا ایکسٹرا لے رہا ہوں بیکاز یہ سب کا بہت کنسرن ہے اس پہ. شازیہ صاحبہ اس پہ سوال کیجیے. جی اسپیکر صاحب بہت شکریہ. And thank you for pointing out, also the honorable members who pointed out کہ سائبر کرائم کے زمرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جن پر ایکشن حکومت کو بہت ضروری لینا ہے. میں نے پہلے بھی اس فلور پر یہ بات کی تھی. سر ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہے with your permission I'd like to read this sir. یہ ایک ایکس کا پوسٹ ہے. انہوں نے لکھا and my sister received something like this. اور پھر میں نے یہ ایکس کے اوپر دیکھا کہ کسی کی پوسٹ ہے. انہوں نے لکھا فیک ٹریفک چلانس are circulating in many cities via text, WhatsApp, claiming overspeeding violations with payment links. The portal بنا ہوا ہے sir. The portal asks for 500 rupees. مجھے بھی آیا ہے جی آپ کو جو آیا، اور وہ اتنا ریئل لگ رہا ہے that my sister actually thinks that she is، وہ لاہور نہیں گئی، اس کی گاڑی لاہور نہیں گئی. اس کو آپ تو شاید لاہور جب جائیں گے رہیں گے تو آپ کو آئے گا تو پھر بھی ایک you can sort of think کہ شاید مجھے آیا ہو. But my sister who's a member of Senate, her driver, her car اسلام آباد سے اگر جائیں گی تو اس کے علم میں ہوگا. تو وہ اس کی گاڑی وہاں نہیں گئی ہے and she's received a challan. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جن صاحب کو یہ ملا تو انہوں نے دوسروں کو یہ آگاہی دینے کی کوشش کی اور ایڈوائز دی کہ ڈو ناٹ کلک اینی پیمنٹ لنکس، ویریفائی ٹریفک وائلیشنز اونلی تھرو آفیشیل گورنمنٹ چینل. سر یہ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ سر المیہ یہ ہے کہ 1 8 4 10 5 2 درجن لوگ وہ کر لیں گے. سر جو درجنوں ہزاروں لوگ جو یہ ریسیو کر رہے ہیں، ناٹ ایوری بڈی ول ہیو دا سینس ٹو ڈو اٹ، کیونکہ کئی لوگ بلیو کر لیں گے کہ شاید یہ ہوا ہے ہم سے. سو آنریبل منسٹر سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ بہت سیریسلی لیں، بیکاز جس طرح آبادی ہماری افیکٹ ہو رہی ہے، we don't even know how many people are being affected. They don't come and tell us. Not all of them come and tell us. لیکن یہ روز کی بنیاد پر یہ فراڈ ہو رہا ہے اور متعدد لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے.
اپنا منسٹر صاحب میری آواز یوز کر کے اس کو کاپی کر کے کسی سے پیسے مانگ لیے. اس نے مجھے اتفاق سے فون کر لیا, میں نے کہا میں نے کوئی نہیں مانگے. کہتے وہ اس نے مجھے جو بھیجا وہ دیٹ واز ایگزیکٹلی مائی وائس. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ فراڈ یہ میرا خیال ہے ایشو اتنا سیریس ہے کہ اگر اب چیئرمین جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا, اس کو میرا خیال ہے کمیٹی کو ریفر کریں. سر بالکل کر دیں, لیکن تو اور کمیٹی میں آپ پھر جو لوگ آج بولے ان کو ذرا ایک دفعہ انوائٹ کیجیے گا, بیکاز اس میں کنسرن لوگوں کا بہت ہے. سر بہت سارے ویسے ممبرز کا جو اس طرح کا فراڈ ہے ان کی ریکوری بھی کروا کے دی ہے, ان کے پرسنلی میں خود دیکھتا ہوں. لیکن سر یہ جو ایشو ہے سر 523 ٹوٹل ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے NCCIA میں 523, اونلی 50 پولیس اسٹیشنز ہول آف دی پاکستان. اب سر ہم نے اس کو سمری 64 کر رہے ہیں کیونکہ بالکل نیا ادارہ ہے سر. اس کی وہ بھرتی کا پروسیس, پھر بھرتی کے بعد کیونکہ سر کام بڑا ٹیکنیکل ہے, ان کی ٹریننگ پر ایک ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس میں جو انویسٹیگیشن ہے, انویسٹیگیٹر ہے وہ کوئی عام انویسٹیگیشن نہیں ہے, بڑی ٹیکنیکل اور اس میں باقی چیزیں انوالو ہیں. تو سر تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. بہترین PSP آفیسر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہیں سر. اس میں سر اس کے نہیں اگلے کا نہیں دے رہے, ابھی اسی کا دے رہے ہیں. میں ایک آدھا اور لے لوں اس پہ بھی بڑا سر. جی اعجاز الحق صاحب اور اختیار بیگ صاحب سے بھی ہوا ہے یہ, وہ بھی لیں گے ابھی. جی آپ بھی کر لیجیے گا. جی شکریہ جناب اسپیکر, میں نے یہی بات کرنی تھی. اچھا منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ میرے پاس 19 چلان آئے ہیں ایک ہی گاڑی کے, اور 19 کے 19 میں جمع کروا چکا ہوں. اور کل مجھے ایک نوٹس آیا اور چلان کا کہ اگر کل تک جمع نہ کروایا تو یہ فائن پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے گا. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ آج ایشو یہ یہاں پر اٹھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ منسٹر صاحب اس کو سیریسلی لیں گے اور اس پہ کوئی دیکھا جائے. اور دوسری بات یہ کہ آن لائن چلان جمع کروانے والا طریقہ ختم کر کے اگر کوئی ونڈو آپریشن کر دیں تو پتہ لگے کہ لوگوں کو کہ ہم پولیس کو ہی جمع کروا رہے ہیں, نہ کہ ہم کسی فراڈ میں اس کا حصہ بن رہے ہیں. تھینک یو. جی عالیہ صاحبہ. مجھے ٹائم دینے کا, میں مختصراً سوال یہ کروں گی کہ سر یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹیرینز کا بھی اور عام عوام کا بھی جو پیسے مانگے جاتے ہیں یہ سر بڑا پرانا ہے. تو آخر یہ پیسے کسی کے اکاؤنٹ میں تو جاتے ہوں گے نا, یا دستی تو کوئی نہیں پکڑاتا ہوگا. تو سمپل سا سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے چیک کیے اور اتنے عرصے سے ان کے سامنے یہ چیز آ جانی چاہیے تھی کہ وہ پیسے آخر جاتے کہاں پہ, اگر کوئی دیتا بھی ہے فراڈ کے اوپر. تو طلال صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹری سیکرٹری نہیں کر سکتے سر, بالکل اکاؤنٹ میں جاتے ہیں سر. اکاؤنٹ کا جس میں جاتے ہیں وہ بھی لائبل ہے سر. ہم اس میں اسٹیٹ بینک بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے سر. یہاں رینٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے, لوگ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ اس طرح کے جو کرمنلز ہیں ان کو بیچتے ہیں اور اس کے وہ پر منتھ پیسے وصول کرتے ہیں. اور یہ سر پورے کا پورا اس میں بے شمار ہم نے بینکس کے بھی, اسٹیٹ بینک سے بھی گزارش کی ہے کہ اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے وہ بینکس کو نئی انسٹرکشنز دیں جو کہ اس وقت یہ سائبر کرائم کے حوالے سے. تو اس میں ہم جس میں پیسے جاتے ہیں, جہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں, جو بھی اس کی چین ہوتی ہے اس پہ پورا آخر تک اس پہ ان کو انوالو کرتے ہیں. جی بیگ صاحب, اختیار بیگ صاحب. سر یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا الارمنگ ایشوز پہ بحث الاؤ کی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جب ٹیلی فون کالز آتی ہیں وہ نمبر بعض اوقات ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ایسا رپورٹنگ سسٹم ہو منسٹر صاحب کہ جس میں وہ نمبر سے ٹریک ڈاؤن کیا جا سکے. یہ نمبر 88 99 10 ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہ پھر جن بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ان بینک اکاؤنٹ میں جب ہم بتاتے ہیں جن کے پیسے فیک اکاؤنٹ میں ڈالے گئے تو بینک کے لیے بھی کوئی ہدایت ہو کہ وہ فریز کر دیں کم از کم جب تک کارروائی پوری نہ ہو. وہ بینکوں میں پڑے رہتے ہیں سر اور بینک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جو غریب پارٹی ہوتی ہے وہ وہاں روز چکر لگا رہی ہوتی ہے, اتنی دیر میں پھر وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے میری منسٹر صاحب سے کہ اس میں وہ بینک اکاؤنٹ جہاں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں ان کو اگر بتا دیا جائے کسی طریقہ کار سے
تو وہ پیسے ہولڈ آن ہو, مزید آن ورڈ ٹرانسفر نہ ہو سکے. بہت شکریہ. جی طلال صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ جو موبائل کمپنیز ہیں وہ ساری, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلا نیشنل ایکشن پلان تھا سر, یہ اس وقت پہلی دفعہ یہ اسی پوائنٹس میں سے 20 پوائنٹ میں سے تھا. تمام موبائل ان کو جو تھم ویریفیکیشن سے, بائیو میٹرک سے اس کے بعد وہ جاری ہوتی ہیں. لیکن سر انفارچونیٹلی کیونکہ یہ تھم امپریشن بنانا اور اس کو یوز کرنا بڑا آسان ہے, اب سب نئی انسٹرکشنز دی گئی ہیں موبائل کمپنیز کو کہ وہ اپنے سیکورٹی فیچرز انہینس کریں, وہ فیشل ریکگنیشن پر جائیں, وہ اس کو انہینس کر کے سمز جاری کرنے کے حوالے سے. سر سب سے پہلے یہ فراڈ جو ہے اس میں اسی طرح سم جاری کروائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو اکاؤنٹ کی بات ہے وہ تو سر تھرو پراپر چینل بینکس کھولتی ہیں جو کہ ایس او پی ہیں اسٹیٹ بینک کے, مگر اس میں نے آپ کو کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ اکاؤنٹس اپنے کھلواتے ہیں اسی پرپز کے لیے, اور اپنا اکاؤنٹ وہ کرائے پر یا وہ رینٹ اکاؤنٹ کی ایک ٹرم چلتی ہے, وہ سارے یہ کرمنلز لیتے ہیں اور ان کو جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا سرٹن پرسنٹیج انہیں ملتا ہے. سر اس پہ تو ہم نے اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے, اب وہ اسٹیٹ بینک مزید اس پہ انسٹرکشن جو ہے وہ اس کو دے گا. لیکن ہمارے پاس جو یہ پوری کی پوری چین آتی ہے وہ ہم ایکشن یا سب کو اسی طرح ملزم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو کیس میں چلان کرتے ہیں. سر اسامہ حمزہ صاحب, سپلیمنٹری. یہی بات جو پہلے کہی جا رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ہمارا, میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق ہے, یہ چلا جاتا ہے جی سائبر کرائم ایکٹ FIA کے تحت. پولیس اس میں کچھ نہیں کر پاتی. ہماری جو لوکل پولیس ہے وہ بے بس ہے اس معاملے میں. وہ کہتے جی فلاں اتھارٹی کے پاس جائیں یا فلاں کے پاس جائیں. دیکھیں ہم نے 40 ارب روپے سے فائر وال لگا لی, نتیجہ کیا ہے, یہ کرائم پہلے سے بڑھ گئے. اور میں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے, وزیر مملکت صاحب تشریف رکھتے ہیں, ایک اور بڑا مسئلہ جو انہی کے ادارے سے وابستہ ہے, یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر ہمیں ہر ماہ بھیجتے ہیں, لیکن ہمیں ان کے POC کی, پاکستان اوریجن کارڈ کی, جو اگر ایکسپائر ہو جائے ان کو دوبارہ نہیں ملتا, مہینوں پھرتے ہیں, خوار ہوتے ہیں. ان کو پاکستانی سم نہیں ملتی, وہ جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کو اس کے پیسے جاتا ہے, وہ انیبل ہوتے ہیں اور نتیجہ ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں. ہم معاملات کو خود الجھاتے ہیں. یہ جناب اس کے بارے میں کوئی واضح پالیسی ہو. یہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں, ہم نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا, ہم نے ان کو ہر طرح سے دبایا, صرف ہم ان سے ڈالر مانگتے ہیں, اور وہ جو تحفظ ہم سے چاہتے ہیں اسٹیٹ ان کو نہیں دے پاتی. جی طلال صاحب. میں بھی بہت زیادہ کوئی اس بارے میں ٹیکنیکلی نہیں سمجھتا, لیکن سر فائر وال جو ہے اس کا پرپز کوئی اظہار رائے کی آزادی کو روکنا, یا اس کا پرپز کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہ سمجھا جاتا ہے. فائر وال سر ایک جو اب اس وقت IT اور جو کمیونیکیشن, ایڈوانس کمیونیکیشن اور جو ساری چیزیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چلی گئی ہیں, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان ریگولیٹرز کی اسسٹ کرنے کے لیے یہ ضرور بنائی جاتی ہے. اور یہ فائر وال کا اس سے سر ہمارے جو سائبر کرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ نہ ہی منسٹری سے. اور اس میں آپ کو دوبارہ اشور کروں کہ NCCIA اسی لیے مارج وجود میں آیا یا بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس کی ضرورت تھی, اور اس پر بھی بلا وجہ وہ پیکا 2 اور پیکا 1 پہ تنقید کی گئی, حالانکہ ہم دنیا سے لیٹ تھے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پہلے ریگولیشنز پہلے بنتے ہیں, آپریٹرز بعد میں آتے ہیں. پاکستان میں آپریشنز پہلے شروع ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہم بعد میں سوچتے ہیں. یہ ریگولیشنز بہت پہلے بننے چاہیے تھے, یہ ساری ایجنسیز بننی چاہیے تھی تاکہ یہ سارے ایشوز نہ بنتے. اور انفارچونیٹلی ہم ہر بات کو کئی دفعہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لے جاتے ہیں کہ غالباً فائر وال, پیکا 1, پیکا 2 کسی خاص مقصد کے لیے ہے,
اس پوری ماڈرن ورلڈ میں جہاں پر سوشل میڈیا ساری کی سارا یہ چیزیں سائبر پر چلی گئی ہیں, سارا کرائم سائبر پہ چلا گیا ہے, وہاں پر یہ بنایا گیا ہے اور اس کو سر 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قابل کریں گے کہ یہ اس کی استطاعت جو ہے وہ پہلے سے ڈبل سے زیادہ ہو. جیسے میں نے کہا اگر آپ کہیں گے تو میں ایک بریف پورا NCCI پہ, اس کی فارمیشن پہ, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ, اس کی آگے فیوچر پلان پہ آپ کو دے سکتا ہوں سر. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو دیجیے گا. میں اپنے آنریبل ممبرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 32 ایسے ممبر صاحبان ہیں جو اس وقت جن کی اٹینڈنس نہیں لگ سکتی اور دے آر سسپینڈڈ. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو پچھلے دن ہیں اگر آپ تشریف لائیں ہیں یا نہیں بھی لائے تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس نہیں لگی, تشریف ایک تو اندر نہیں لا سکتے ہال میں جب تک سسپینڈ. تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی ریٹرنز فوراً جمع کرا دیں, بیکاز الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے حساب سے یو آر سسپینڈڈ, یو آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز MNA. تو پلیز اس کو جو دوست ہیں یہاں پہ وہ لسٹ دیکھنا چاہیں, دوسروں کو بتانا چاہیں, جو نہیں ہیں یہ پلیز کنوے کر دیے. لسٹ مشتاق صاحب کو میں دے رہا ہوں. جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا چلے جائیں. میں ایک کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ شاید ان کو نہیں سمجھ آ رہی, مگر وہ بھی پلیز نکل جائیں. نظرت صاحبہ میں سمجھ گئی آپ. اچھا جی, نیکسٹ کویشچن. آپ نہیں ہیں جی. نیکسٹ کویشچن نعیمہ صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. کویشچن نمبر 30. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. جناب اسپیکر صاحب, اگر اس لسٹ میں آپ دیکھیں جو کل یہ بھرتیاں ہوئی ہے تقریباً 500, اور اس میں جو ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کی جو کنٹریکٹ دیا گیا ہے نادرا میں تو 185 لوگوں کو دیا گیا ہے. ملک میں اتنی بڑی بے روزگاری کے باوجود, ہمارے لاکھوں نوجوانوں کے بے روزگاری کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ری اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا اس اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی زونل کوٹا اور طریقہ کار بھی بھرتی کے لیے بنایا گیا ہے کہ بس انہی لوگوں کو ری اپوائنٹمنٹ دیے جائے گے؟ جی طلال چودھری صاحب. جناب اسپیکر, یہ ری اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ کوئی ری اپوائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ والی نہیں ہے. یہ سر جو لوگ اسی ڈپارٹمنٹ میں جسے ہم کہتے ہیں سادہ زبان میں کہ پکے اور کچے, اور وہ جو ٹیمپریری بیسس پہ سر وہ جو ڈیلی ویجز کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ایک پراپر اشتہار آتا ہے, اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, تو انہی لوگوں میں سے 185 جو پہلے کام کر رہے تھے اور وہ ایلیجیبل تھے اور وہ اس کرائٹیریا پر پورے تھے, جو اس کے جتنا بھی ٹیسٹ اور انٹرویوز باقی کرائٹیریا پر, ان کو بھرتی کیا گیا ہے. یہ ریٹائرڈ یا ان لوگوں کو بھرتی نہیں کیا گیا سر. جی کیوں آپ سے پنگا لے رہے ہیں سر یہ سوالوں کے جی. سپلیمنٹری اسامہ صاحبہ اسی پہ. جی اسامہ. میں نے جو ضمنی سوال پوچھا تھا ہمارے طلال چودھری صاحب نے وہ فائر وال کی طرف لے گئے. میں نے POC کا پوچھا تھا. میں نے پوچھا تھا یہ جن لوگوں سے فراڈ ہوتا ہے وہ جب متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں تو ان کو آگے کی راہ دکھاتے ہیں, جہاں پہ ہمارے تو پر جلتے ہیں. یہ پیکا ایکٹ کی طرف لے گئے ہیں. میں جی طلال صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ پورے ملک میں 15 صرف اس کے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں جو کہ بالکل ناکافی ہیں. 523 ہمارے پاس لوگ ہیں, اور یہ بالکل ممبر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ہمیں انٹرٹین کرتے ہوئے اس میں کافی ایشو آتا ہے. اس کے لیے ہم اس کی بھرتی میں نے کہا ہے, اور اس میں جو باقی آفیسرز ہیں PSP آفیسرز کچھ آ چکے ہیں, اس کی بھرتی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ہم ان 15 کو اگلے سال تک 64 آپ تھانے کہہ لیں یا سینٹرز کہہ لیں جو آل اوور دی پاکستان بنائے جائیں گے. باقی جتنی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا پورا آفس والا سسٹم ہے, کوئی کمپلینٹ جیسے ممبر نے کہا ہے کوئی نیا رستہ نہیں دکھاتے. وہ جب کمپلینٹ آتی ہے وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے, وہ کب انکوائری میں بدلتی ہے, کب کیس ہوتا ہے, کب اس کا کیا رزلٹ آیا ہے, پھر چلان تک. سو ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوگا اس پہ, ایک ایپلیکیشن پہ کہ وہ آئی ہے, اور ہمارے پاس اس کا ایگزیکٹلی ٹائم بھی ہوگا کہ یہ اس کس ٹائم فریم میں کیا اسٹیپ ہوا ہے. جی
تو اس کا ہم بھرپور خیال رکھتے ہیں، اور اگر کہیں تو میں اس پہ پوری ڈیٹیل بھی ابھی فراہم کر سکتا ہوں کہ یہ پورا ہمارا جو ای آفس والا سسٹم ہے اس میں کس طرح یہ چلتا ہے۔ جی تھینک یو، بہت ہی ڈیٹیلڈ آپ نے ساری چیزوں کے جواب دی۔ آسیہ ناز تنولی صاحبہ، نیکسٹ کویسچن۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سوال نمبر 32 سر، سوال کے جواب میں آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری۔ سر سوال کے جواب میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں شروع کرنے کے بارے میں بتایا گیا، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان نے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور ابھی اس وقت اسلام آباد میں ای بسز بھی چل رہی ہیں، اور مجھے جتنا علم ہے کہ کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کے پاس بائکس بھی ہیں، اور ہر گھر میں ایک گاڑی بھی موجود ہے چھوٹی۔ تو اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر اور کلائمیٹ چینج کی اگر زد میں آتا ہے تو پھر یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو کیا کوئی ایسا منصوبہ نہیں شروع کیا جا سکتا جس میں کہ ای کارز کا ہو یا ای ٹیکسی کے حوالے سے کام ہو رہا ہو؟ کیونکہ یہاں پہ ای بسز تو چل رہی ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ کارز بھی اگر الیکٹرانک شروع کی جا سکیں اور ایسے کوئی منصوبے شروع کیے جا سکیں؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی طلعت چودھری صاحب۔ سر اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ای وی پالیسی ہے جو کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جسے دیکھتا ہے، اس کا پراپر ایک پالیسی ہے جس میں 2 ویلرز 3 ویلرز 4 ویلرز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کا ایک پراپر ایک بجٹ بھی ہے، اس میں پوری ایک پالیسی کے چارجنگ پوائنٹ اور باقی۔ سر اس میں جو ہماری انوائرمنٹ کے حوالے سے سر اسلام آباد میں کوئی بھٹا نہیں ہے جو کہ پولوشن کرتا ہو، نمبر 1۔ سیکنڈلی ہم نے سر، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب کا کہ انہوں نے ہمیں ایکوپمنٹ اور پہلی اسسٹنس دی۔ ہم نے اسلام آباد کی تمام گاڑیوں کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کی اومیشن سرٹیفکیشن وہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر اسلام آباد میں گاڑی نہیں چل سکے گی۔ اور اسی طرح انوائرمنٹ کے حوالے سے سر بڑے پہلے سے بہت ساری چیزیں جو کہ اس کا انڈیکس ہے ایئر کوالٹی انڈیکس، وہ پچھلے سال سے بہتر ہوا ہے۔ اس میں باقی جو سٹیپس ہیں وہ ڈیٹیل اس میں دے سکتا ہوں سر۔ جی ہما چغتائی صاحبہ، سپلیمنٹری۔ بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ سپلیمنٹری سوال میرا یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی میٹر آف ہیونگ کلین انوائرمنٹ، ہمیں پنجاب تو آلریڈی کر رہا ہے، اگر اسلام آباد بھی ایز اے ماڈل کر لے، مگر دی ادر تھنگ از کہ جو ہماری بسز چلی ہیں وہ اتنی پاپولر ہوئی ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھچا کچ وہ بھری ہوتی ہیں، اور لوگوں کو چڑھنے اترنے میں اسے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی فیسلٹی اسلام آباد راول پنڈی میں بہت کام کی ہے۔ اگر ٹیکسیز بھی شروع کی جائیں تو دیر آر لاٹ آف پیپل ہو وڈ لائک ٹو اویل دوز اپرچونیٹیز، تو اگر وہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹرک وہ ہو جائیں ٹیکسیز بھی انٹروڈیوس، بے شک ابھی تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ ہوں، تو آئی تھنک دیٹ ول ریلیو دا بسز فرام دا برڈن۔ جی طلال صاحب، چھوٹے سائز کیوں کہہ رہی ہیں اگر ہو جائیں 2 سیٹر 3 سیٹر؟ سر گزارش یہ ہے کہ بسز تو ہم چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں آلریڈی سر۔ ہم بہت بڑی سبسڈی جو ہے وہ میٹرو پہ، اور جو ہماری فیڈر بسز ہیں وہ تقریباً سارے اسلام آباد میں سر، لیکن جو ٹیکسیاں چلانا ہے یہ تو انٹیریئر کی بجائے وہ میرا خیال ہے پرائیویٹ پارٹیز کا کام ہے کہ کس نے ٹیکسی چلانی ہے، اور اس پہ جو پالیسی ہے وہ انڈسٹریز دے رہا ہے سر۔ باقی سر گزارش یہ ہے کہ ہم مزید اس میں ٹرینز ٹریک ایڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹڈی کروانی شروع کی ہے، اسی طرح ٹرام ٹرین، اور اسی طرح جو پہلے ٹریک موجود ہے اس وقت آلریڈی وہ ہماری ریلوے سے بات چل رہی ہے پنڈی اور اسلام آباد میں، ہم اس پہ بھی مزید ٹرین۔ سو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں تو کافی اچھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید ایڈ ہو جائیں گی سر۔ اعظم صاحب انہوں نے تیاری بہت اچھی کی، بیکاز کسی سوال کا ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ جواب نہ ہو، اور ہی از ویری ویل پریپیئرڈ۔ یہ اٹ شوڈ بی این ایگزامپل فار ادرز آلسو۔ جی لا منسٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ان کا ایک چھوٹا مجسمہ باہر رکھوا دیں سر۔ ہاؤس
جو اچھا سوال دے گا اس کا سب کا لگا کرنا چاہیے. جی نیکسٹ کویشچن عالیہ کامران صاحبہ. یہ مجسمے کا آپ بھی دے دیجیے گا ایڈوائس کچھ. محترم بہت شکریہ آپ کا سر. مجسمے کی ایڈوائس تو نہیں دوں گی. اچھا لگتا ہے کہ اگر منسٹری کی طرف سے پراپر جواب جب ہمیں دیے جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. جی خوشی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے سر. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اس قابل نہیں رہتے کہ یہ بول سکے کہ منسٹر آ کے یا ان کی منسٹری کی طرف سے کوئی صحیح پراپر جواب نہیں دے رہا. دوسرا سر وہ جو ابہام ہوتا ہے یا بہت ساری چیزیں سر ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے عوام کو یہ بتا سکے. تو یہ ایک بہت اچھا ٹول ہوتا ہے سر ان کے پاس, ان کو یوز کرنا چاہیے. اچھا سر میرا کویشچن نمبر ہے 33. آنسر بھی ٹیکن ہے ریڈ, اب سپلیمنٹری کر دیجیے. اچھا سر میرے اس کے اندر جو ہے پارٹس کافی ہیں تو میں ذرا اس میں 2 کی طرف ہائی لائٹ کروں گی اس چیز کو. سر جو اے پارٹ تھا میرا اس میں جو میں نے ان سے سوال کیا یہ وومن ہاسٹلس کے حوالے سے جو اسلام آباد میں کام کرنے والی خواتین ہیں, نجی ہیں یا پرائیویٹ جو بھی ہیں, تو سر مجھے اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ ریلیٹ نہیں کرتا انٹیریئر سے. سر اسی طرح سے آپ جو ہیں میرا جو پارٹ ہے سوال کا اس کے اندر جو جواب دیا گیا کہ یہ بھی انٹیریئر سے ریلیٹ نہیں کرتا. تو سر انٹیریئر جو ہے اس کے انڈر تو جو ہے کافی جو ہے محکمے آتے ہیں, شعبے آتے ہیں. سر ایڈمنسٹریشن جو ہے اسلام آباد کی وہ سر اس کو وہ ہے سی ڈی اے اس کے انڈر آتا ہے, پولیس سر اس کے انڈر آتا ہے. تو کیسے یہ جواب دے دیا ان معاملات کے ساتھ کون سا محکمہ ریلیٹ کرے گا سر, اس کا تعین کرنا پڑے گا یا یہ تھوڑا اس میں وضاحت کر دیں. سر دوسرا انہوں نے یہاں پہ جواب دیا ہے بی پارٹ کے اندر سر کہ تمام ہاسٹلز کو, ہوٹلوں کو, گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کو انہوں نے کہا ایک ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ جو ہے یہ سیف سٹی کے ان کو دیکھتے ہیں, جس میں ہوٹل آئی سافٹ ویئر ہے, ٹریول آئی سافٹ ویئر ہے, مختلف قسم کے سافٹ ویئر کے ذریعے. تو سر میرا دوسرا کویشچن یہ سپلیمنٹری کہ کتنے ہاسٹلز جو ہیں سر وہ رجسٹرز ہیں, ان کی تعداد بتانا ان کے لیے آسان ہوگی. جی طلال چودھری صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ سر لا منسٹر میرا مجسمہ بنا دیں لیکن فوت ہونے کا انتظار نہ کریں. میری سر گزارش سر دو چیزیں. سر ایک یہ جو خواتین کے ہاسٹل کے حوالے سے سر ایک تو ہم ایک سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں اسلام آباد کی ساری یہ ڈیٹیلز کہ یہاں کون رہتا ہے, کس گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں, اور اسی طرح جو کمرشل پلیسز ہیں جیسے کوئی پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں سر اس میں بھی ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کتنی خواتین ہیں, کتنے مرد ہیں اور کتنے. سر اس میں ابھی بھی جو ہم ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں سر 2 سافٹ ویئر ہم یوز کرتے ہیں. ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے ہوٹل آئے سافٹ ویئر. سر وہی ہوٹل آئے سافٹ ویئر ہوٹلز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے تو اس کی ڈیٹیل جو ہیں اس میں جاتی ہیں. اسی طرح جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں انہیں بھی ہم اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں, ان کا بھی پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ سر اسی طرح ٹریول آئی سافٹ ویئر ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو سر اس میں جو باقی خواتین کے حوالے سے تو بہت زیادہ سینسٹیو آلریڈی ہماری 15 تو ہے ہی, 1715 ہماری آئی جی صاحب کی کمپلینٹ سیل ہے, 1815 صرف وومن کی ہے. ہمارے پولیس اسٹیشن میں وومن ڈیسک علیحدہ ہیں. ہماری ہیلپ لائن پہ خاتون کال کرے تو خاتون ہی اسے ٹریٹ کرتی ہے کیونکہ کئی مسائل وہ بتا. پھر اگر کوئی بھی اسی طرح تشدد کا واقعہ ہو تو خواتین ہی جاتی ہیں. اور انویسٹیگیشن بھی اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ہم پورے کا پورا SSOIU اسپیشل سیکسول آفینس انویسٹیگیشن جو سیل ہے وہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس میں ہم آلریڈی سر کافی خواتین کے بارے میں سینسٹیو ہیں. سر یہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے جتنے امپلائیز ہیں ان سب کے گھروں میں یہ شروع ہو گیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا عامر ڈوگر صاحب سے اور بیرسٹر گوہر صاحب سے ذرا تشریف لیں میرے پاس. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا جی لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہ میرے سے لے لیں. سحر کامران صاحبہ. میں جو اس میں پوائنٹ ایف ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین ویسے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ
उनके साथ जो हैरेसमेंट है ये एक माशरे का जुज़ बन चुका है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली पूछा गया है इसमें एक इंसिडेंट का जो है सिर्फ जिक्र किया गया है कि एक इंसिडेंट जो मर्डर का था वो रिपोर्ट हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों में क्या ये सिर्फ वाहिद एक इंसिडेंट था हरेसमेंट का, या इसके अलावा अब आपने बताया कि सॉफ्टवेयर भी हैं, कितने इंसिडेंट जो है हॉस्टल्स के अंदर ख़वातीन की हरेसमेंट के जो है वो आपके इल्म में आए हैं, क्या एक्शन लिया गया है और क्या प्रोटेक्शन के लिए इकदाम किए गए हैं? शुक्रिया जी। मोहतरम तलाल चौधरी साहब। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि इसमें हमने तो चंद उन केसेस का जिक्र किया है जो कि आप समझें कि भी ज़्यादा सरफेस पे या ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हैं। वो एक क्या कहते हैं यूट्यूबर थी या इसी तरह बाकी, इसमें एग्जैक्टली जो है कितने लोग कितने केसेस वो आप मुझे टाइम दें। मैं ऑलरेडी वैसे ये 2 सेशन पहले एक पूरा ब्रीफ जो है इन्हीं पर कि कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, कितनी लोगों के चलान सबमिट हुए हैं, कितने लोगों को सज़ा हुई है, वो पूरा ऑलरेडी मैं हाउस में पहले भी दे चुका हूँ। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अप टू डेट अब वो मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। जी। मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब। जी शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर माशाल्लाह ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड टुडे। एक अहम इशू है, मे बी उन्होंने एड्रेस भी किया हो। ये तकरीबन हफ्ता एक पहले जो एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, उसमें बड़ी डेथ्स हुई। बदकिस्मत वो गैस का जो लीकेज का वाक़या G7 में हुआ था, आप शायद ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए होंगे। मैं गया था वहाँ उनसे अफसोस करने, तो बहुत ही अफसरदगी वाला एक माहौल था। और यानी कि जिन मौसूफ़ के घर में मेनली जो वाक़या हुआ है, मेरे ख़्याल में शायद हनीफ मसीह साहब उनका इसम शरीफ है, तलाल साहब, तो उनके यानी कि इतना मैंने कोई, हम सारे सियासी लोग हैं, गमी खुशी में हम सब लोग जाते हैं, लेकिन इतना कोई ट्रेजिक मैंने कम ही जगह देखी हैं कि उनके बेटे, उनकी अली साहब क्वेश्चन आप ओवर हो गया, प्लीज़ जल्दी कर लें प्लीज़। जी, और उनके जो है वाइफ सब उसमें फौत हो गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनको कोई वहाँ रेजिडेंशियल भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो अगर आप तशरीफ़ ले गए हैं तो उनको ज़रा प्लीज़ एड्रेस कर लीजिएगा। और इसमें ज़िमनी नुक्ता ये है, और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए भी है लेकिन पार्लियामेंट के लिए भी, कि ये जो इन सेक्टर्स में हमारे कुछ भाई रहते हैं जो कमज़ोर आमदनी वाले हैं और छोटे उनके घर हैं, वहाँ सफाई के बड़े मसले हैं, बड़े इश्यूज़ हैं। उस पर हम कब सोचेंगे? साथ ही 5 या 10 मिनट के फासले पे बड़े बड़े बेंगलौज हैं, F6 में, F7 में, F10 में, लेकिन 5 मिनट के फासले पे हमारी तरह के इंसान इंतहाई मुश्किल और कमज़ोर और छोटी छोटी जगहों में रहते हैं। तो हम हाउ कैन वी इम्प्रूव देयर लिविंग, उस पर ज़रूर आप होमवर्क कीजिएगा। जी, थैंक यू। इस फैमिली को प्लीज़ एड्रेस करें, उनके जो रेजिडेंट्स के कुछ इशूज़ हैं। थैंक यू। जी जी। तलाल मोहम्मद चौधरी साहब। सर, ये कच्ची आबादी है सर, और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक दर्दनाक वाक़या जो है वो उस जगह हुआ है। इसकी सर ना सिर्फ डिटेल इंक्वायरी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में बनाई, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स और बाकी एजेंसीज़ के लोग भी शामिल थे। इसकी इंक्वायरी पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल लेवल पर जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद की। आईजी कमिश्नर इस्लामाबाद दोनों ने इसे खुद देखा। बड़े अफसोस से बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन सर उसमें अभी तक किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई एक्सप्लोसिव यूज़ होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और जितने एविडेंस हैं या जो एक टेक्निकल तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है, ये गैस ही का एक हमसाए घर में गैस भरने के बाद ये वहाँ एक धमाके की सूरत इख्तियार की, जिससे ये शादी वाले घर में इतनी सारी हलाकतें हुई। सर, ये जो कच्ची आबादी है इसके बारे में हम तो सब लोगों का इसमें कोऑपरेशन चाहते हैं। बिल्कुल किसी गरीब को बेघर करना तो किसी हुकूमत चाहेगी नहीं और ना ये हो सकता है, लेकिन सर इस कच्ची आबादी कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा सकता।
یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اسی کچی باتیوں کی آڑ میں یہ گھر بکتے ہیں، رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ ایک پلانٹ سٹی تھا، آج بھی ادھر جو 10 ایسی بڑی کچی آبادیوں جس میں سے ایک یہ ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ، اس کے بارے میں مختلف حکومتیں فیصلہ کر چکی ہیں. ان 10 میں سے 3 کو شفٹ کیا جا چکا ہے، اور شفٹ بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں پراپر ایک جگہ، ایک پلاٹ، ایک ان کے گھر کی چھت کے لیے دے کر پھر کیا گیا ہے. ریسنٹلی یہ مسلم کالونی جو ہے، جو کہ بالکل آپ کی پارلیمنٹ کے پچھلی سائڈ پر ہے، اس کو ان لوگوں کو پہلے پلاٹ دیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ان پلاٹوں پہ بھی گھر بنائے انہوں نے، ادھر رینٹ پہ دے دیے، دوبارہ ادھر شفٹ ہو گئے. اگر آپ گوگل میپس یا اسکارپو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال یہ کس طرح بڑھا ہے، کس طرح مشروم گروتھ ہوئی ہے. اور صرف یہاں پیچھے سے ہم نے جو یہ گرین لینڈ تھی، بار بار یہاں ذکر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے انوائرمنٹ کے حوالے سے، پھر اسی طرح کوئی ٹری کٹنگ کے حوالے سے، شجر کاری کے حوالے سے، یہ گرین لینڈز ہیں زیادہ تر، یہ زیادہ تر پارکس ہیں، یہ زیادہ تر گرین لینڈ، یہ براؤن لینڈ ہے ہی نہیں. اور اس کو ہم نے واگزار کروانا شروع کیا ہے. اس میں ہم سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز، اس میں انسانی ہمدردی، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسلام آباد کو اس انکروچمنٹ سے، انکروچمنٹ بغیر کسی اس بات کے کہ وہ F6 کسی امیر آدمی کی ہے، ہم نے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گارڈ کا کمرہ باہر ہو، وہ ہوگا تو وہ جرمانہ بھی پے کرتا ہے اور وہ کرمنل کیس تک بھی جاتا ہے. وہ انکروچمنٹ سے لے کر اس کچی وادی کی انکروچمنٹ تک جس میں مافیاز بھی شامل ہیں، اس کو ہم ڈسکریج کریں گے، اور اسی ٹنور میں اس کچی وادیوں کا مسئلہ مستقل طور پر کچی وادیوں سے پاک، یا آپ کہہ دیں کہ یہ انکروچمنٹ سے پاک اسلام آباد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے لیے ہمیں سب کی ہیلپ چاہیے. یہ اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. کوشچن از اوور. لیو اپلیکیشنز. عائشہ نذیر صاحبہ has requested for the grant of leave for 21st and 22nd session and for 12th January 2026. Is leave granted? Granted. Umar Farooq Saab has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Ahmed Salim Siddiqui Saab has requested for the grant of leave for 12th January 2026. Is leave granted? Granted. Rana Irada Sharif Khan Saab has requested for the grant of leave for 12th January 2026. Is leave granted? Granted. Makhdoom Jameel Zaman Saab has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Isbal Zahra Saiba has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Ali Jan Mazari Saab has requested for the grant of leave for 12th and 13th January 2026. Is leave granted? Granted. Shahryar Afridi Saab has requested for the grant of leave for 12th and 13th Jan 2026. Is leave granted? Granted. Mehtab Akbar Rashidi Saab has requested for the grant of leave for 12th and 16th January 2026. Akbar Rashidi has requested for the grant of leave for from 12th to 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Sabha Talpur Saiba has requested for the grant of leave from 12th to 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Faisal Amin Khan Saab has requested for the grant of leave for 13th and 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Malik Muhammad Ahmed Dogar Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Khalid Ahmed Khan Lund Saab has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Musar Saiba has requested for the grant of leave for 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Sayyid Ibrar Ali Shah Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Abdul Alim Khan Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026. Is leave granted? Granted. Malik Sohail Khan Saab has requested for the grant of leave from 16th to 23rd January 2026. Is leave granted? Granted. Nazir Ahmed Bulgo Saab has requested for the grant of leave
from 16 to 23rd January 2026 is leave granted, granted. Peer Aftab Hussain Shah Jilani Saab has requested for the grant of leave from 19 to 23rd January 2026 is leave granted, granted. Haji Rasool Baksh Chandio Saab has requested for the grant of leave for 16 January 2026 is leave granted, granted. Azimuddin Zaid Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026 is leave granted, granted. Ahmad Raza Maneka Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026 is leave granted, granted. Changiz Ahmed Khan Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026 is leave granted, granted. Chaudhry Nasir Ahmed Abbas Saab has requested for the grant of leave for 16th January 2026 is leave granted, granted. Nigat Shakil Khan Saab has requested for the grant of leave for Sahiba has requested for the grant of leave for 27, 28 November and 5th December 2025 is leave granted, granted. Saad Wasim Saab has requested for the grant of leave from 16 January 2026 till the conclusion of the session is leave granted, granted. Sardar Awais Ahmed Khan Lagari Saab, Federal Minister for Power, has informed that he would not be able to attend the session from 26 January to 1st February 2026. Item number 3, calling attention notice. Asia Naz Tanoli Sahiba. شکریہ سر. وزیر برائے داخلہ نے استداد منشیات کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو کام کرنے والی خواتین کو علاقہ دارالحکومت اسلام آباد کے ہاسٹلوں میں درپیش عدم تحفظ سے متعلق ہے. جی آنریبل طلال چودھری صاحب. سر ویسے اسی پر ایک کویشچن جو تھا وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ تھا اور آلموسٹ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہیں کہ اس وقت جو ورکنگ وومن ہاسٹلز ہیں اس کا ایک تو ایگزیکٹ ڈیٹے کے لیے صرف اس کے ایگزیکٹ ڈیٹے کے لیے نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹے کے لیے کہ کون کہاں رہ رہا ہے, کون رینٹڈ پلیس پہ رہ رہا ہے, کس کا اپنا گھر ہے, کس کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں, تاکہ اس کی جو میونسپل سروسز ہیں اور وہ ساری بہتر کی جا سکیں. اور انفارچونیٹلی یعنی اس وقت جو اسلام آباد میں پچھلے 20 سال میں اس کا نہ انفراسٹرکچر میں ایڈ کیا گیا, حالانکہ یہ 20 سال میں یہ باقی شہروں سے کوئی 3-4 گنا زیادہ تیزی سے یہ اسلام آباد بڑھا ہے, اس کی آبادی بڑھی ہے. اور اس میں ہم یہ جو اسپیسیفکلی ہاسٹلز کی والی بات ہے, ایک تو ہم یہ ڈیٹا کے بعد ہمارے پاس ایک ایک چیز آ جائے گی, مگر فی الحال اس میں ہمارے پاس 2 سافٹ ویئرس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, جس میں ایک ہوٹل آئی سافٹ ویئر ہے جس میں یہ ضروری ہے کہ جتنے لوگ بھی رینٹڈ پلیس پر وہ کسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں ایک رات کے لیے یا کوئی لمبے عرصے کے لیے رہ رہا ہے اس کی پوری انفارمیشن اس میں ہونی چاہیے. تو وہ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد خواتین کے حوالے سے سر آلریڈی بڑے ہم سینسٹیو ہیں, علیحدہ سے ہیلپ لائن ہے 1815 ہماری. پھر اس کے بعد آئی جی کا کمپلینٹ سیل علیحدہ ہے, ایمرجنسی ہیلپ لائن علیحدہ ہے, آن لائن پولیس سٹیشنز ہمارے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس سے بہتر کہ وہ خاتون ادھر آئیں تو ہم آن لائن پولیس سٹیشن بھی ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس موبائل یونٹس ہیں جس میں صرف خواتین ہی اس موبائل یونٹ میں ان کی طرف بھیجی جاتی ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ موبائل یونٹس خواتین جاتی ہیں جو کہ خاتون کا مسئلہ ایڈریس کریں, بلکہ ہیلپ لائن پہ جب پتہ چلتا ہے کہ خاتون ہیں تو ان کی کال ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ایک خاتون کی طرف جو کہ کیونکہ وہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. اور اس میں ہیلپ لائن میں بھی ایک خواتین ہی خواتین کو ڈیل کرتی ہیں, پولیس سٹیشنز پر ایک علیحدہ سے ڈیسک ہیں, پھر ہمارا موبائل پولیس آن لائن وومن پولیس سٹیشن ہے. اس کے بعد ہمارا جو موبائل ایک پولیسنگ یونٹ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں کسی بھی جگہ جسے ہم کہتے ہیں پولیس سٹیشن آن ویلز, وہ ہم بھیجتے ہیں. تو باقی خواتین ہاسٹل میں ہوں یا کسی ہوٹل میں ہوں وہ ہم بڑا اس کا دھیان کرتے ہیں. باقی میں یہ انفراسٹرکچر کے اور اس اسلام آباد کے حوالے سے
اس میں انفراسٹرکچر کی تبدیلیاں تو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سافٹ انٹرونشن جو ہے اس میں انٹرٹینمنٹ ہو، سپورٹس ہو، اس کے بعد سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہو، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہ پاکستان کا پہلا انشاءاللہ تعالیٰ سمارٹ سٹی ہوگا. سیف سٹی کا کانسیپٹ تو پاکستان میں آلریڈی ہے، لیکن سمارٹ سٹی پوری کی پوری گورننس وہ ساری اسی طرح ہم سمارٹ سٹی کی طرح یہ ای گورننس کی طرح وہ کریں گے، اور اس میں اس طرح باقی آنے والے دنوں میں بہت بڑی جو چینجز ہیں وہ نظر آئیں گی. اسی مہینے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویژن 2027 دے رہے ہیں اسلام آباد کا، کہ اگلے 2 سال میں اسلام آباد کیسا ہوگا اور کہاں کیا نظر آئے گا. اور ہمیں توقع بھی ہے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس بھی پاکستان کے میں دوبارہ ہونے جائے گی 2 سال بعد. تو اس سے پہلے یہ باقی تمام چیزیں، انفراسٹرکچر تو ایک نظر آ رہا ہے، لیکن سیف، سکوئر اور ایک ماڈرن سمارٹ سٹی جو ہے وہ آپ کو، اور اس جو ویژن 2027 ہے اس میں ہم انوائٹ کریں گے تمام ممبرز کو بھی اور اپنی سول سوسائٹی اور دوسروں کو بھی کہ تک. جی آسیہ ناز نولی صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. سر پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی منسٹر صاحب کو کہ آج بھرپور تیاری کے ساتھ اور ماشاءاللہ بھرپور جواب دے رہے ہیں. سر سوالات تو ابھی بھی موجود ہیں. ایک تو انہوں نے بات کی کہ سافٹ ویئر کے حوالے سے، سر کتنی جگہ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو کہ اسلام آباد میں کسی ڈیسک میں موجود ہے؟ اگر وہ خواتین کے حوالے سے وہ ڈیسک پہ موجود ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو خواتین کے استعمال میں کیوں دشواری ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سہولیات ہیں جو کہ منسٹر صاحب نے ابھی تک بتائی، تو کیا وہ سہولیات سے تمام خواتین کو آگاہی مل سکی ہے، اور کیا میڈیا کے تھرو آگاہی پہنچائی جا چکی ہے؟ اور ابھی تک جو وہ ہاسٹل ہیں خواتین کے جن کا جائزہ لینے کا کہا گیا ہے، تو ان کا سروے کب تک مکمل ہو جائے گا؟ اس کا کوئی ٹائم فریم موجود ہے گا جو کہ منسٹر صاحب دے سکیں؟ ابھی ویژن 2027 کے حوالے سے بات ہوئی، تو کیا اس سے پہلے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے یہ اسلام آباد بہت سیف سٹی قرار دیا جاتا ہے، ہم چاہیں گے کہ کوئی ٹائم فریم ایسا دیا جائے تاکہ وہ اور بھی بہتر طریقے سے اقدامات ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. طلال چودھری صاحب. سر جو وومن ہاسٹل ہیں اس کے لیے کوئی ہمارا تو آئی سی ٹی کا تو ایسا پلان نہیں، یہ ڈپارٹمنٹل ہیں. جس طرح ہماری جو پولیس ہے ان کی خواتین کی بیرکس کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے، اسی طرح اسکول کالجز ہیں جو کہ اپنے ہاسٹلس میں، اسی طرح باقی آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنی خواتین امپلائیز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا باقی ورکنگ کلاس تو وہ بناتے ہیں. باقی ہمارے پاس ہمارے ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے، لیکن اوور آل ہمارے پاس کوئی نئے ہاسٹل بنانے کی اس میں کوئی پلان شامل نہیں ہے. ہاں ریگولیٹ کرنے کے بارے میں ضرور ہم اس کو بہتر کریں گے. ریگولیٹ ہم پہلے بھی اسے کر رہے ہیں تاکہ سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھا جا سکے. مزید یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ خود بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنے وومن ہاسٹلز بنانے کا اس کا پلان ہے. ہما چغتائی صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن پلیز. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. I'm really impressed by the initiatives that are being taken. I mean, being a party person, جتنے ہم لوگ طریقے سے چل رہے ہیں اور we are taking the world with like all the confidence in کہ ہم لوگ ہر انیشیٹو جو ہے بھرپور طریقے سے سیریسلی لے رہے ہیں. جوابات انہوں نے واقعی بہت اچھے دیے ہیں which are very like comforting to us. And Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی ہما صاحبہ سوال کمپلیٹ کریں پلیز. جی میں اتنی باتیں اتنی اچھی ہم نے جو نیوز سنی ہے اور عوام بھی اس پہ بہت زیادہ خوش ہوگی اور ہو رہی ہے. دو سوال تھے سر اس میں. ایک تو یہ تھا کہ پرائیویٹ ہاسٹلز جو ہیں ان کو کتنا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، بیکاز لاٹ آف ایشوز ارائز دیر ایز ویل، بہت زیادہ ادھر ہے. بایو میٹرک کا ان کا کیا ہے سسٹم، کیا وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا ان کو وہ SOPs دیے گئے ہیں ہاؤ ٹو مینٹین لیڈیز ہاسٹل، تو وہ چاہے پرائیویٹ ہیں وہ اس کو بھی دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے جناب عالی کہ ہمارے ہاں جو ہم نے بتایا ہے کہ وی ہیو کال سسٹمز کہ جی وہ اویلیبل ہیں اور دے کین کال، بٹ آر دے 24 hours 24/7 کہ وہ نائٹ ڈیوٹی یا شام ہوئی ہے تو چھٹی ہو گئی ہے، بیکاز لاٹ آف ایشوز ارائز ایون یو نو آفٹر سن سیٹ. اور تیسرا میرا ایک ریکمنڈیشن ہے اور منسٹر صاحب مجھے اس پہ مزید کلیریفائی یہ کریں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہم نے ایک بہت خوبصورت کام کیا ہے کہ ہم نے وہ جو باکسز لگائے ہیں جس میں آپ کے فونز بھی ریچارج ہو جاتے ہیں اور بٹن دبائیں تو آپ کو ایک دم پولیس جو ہے آ جاتی ہے ٹو اسسٹ یو، تو وہ کیا ہم لوگ ان ہاسٹلز کے آس پاس لگا دیں تو بہتر نہیں ہے؟ تھینک یو جی آنریبل طلال چودھری صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو جو بلڈنگز ہیں وہ ہوٹلز ہوں، وہ کمرشل بلڈنگز ہوں، وہ ریزیڈنشل بلڈنگز ہوں، اس کے بائی لاز جو ہیں ہمارا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم امپروو بھی کرتا رہتا ہے، اسے امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. تو یقیناً کیونکہ یہ ہاسٹل جو ہیں اس کی ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ کمرشل بلڈنگز کی بجائے ریزیڈنشل ایریاز میں لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ رینٹ بھی زیادہ ہو سکتا چارج کرتے ہوں، اور وہاں پر فیسلٹیز بھی، اگر ایک گھر ہے اور یہاں پر بہت ساری ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک پورشن خود رکھا ہوا ہے، دوسرے پورشن میں کیونکہ بہت سارے ورکنگ وومنز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک ایک کمرے میں 10 بچیاں جو ہیں وہ رہ رہی ہیں، اور حالانکہ وہ کمرشلی یوز نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں جہاں پر فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، جہاں پر ہم پوری پروٹیکشن، یا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کمرشلی یوز ہو رہا ہے، وومن ہاسٹل ہے، بلکہ ہم اسے ایک پرائیویٹ گھر کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ اس پہ ہم چل رہے ہیں. باقی اگر اس کی بہتر کوئی پرپوزلز ہیں کہ ہم اس کی جو بائی لاز ہیں یا ان اس طرح کی بلڈنگز کے حوالے سے اسپیسیفک کوئی اگر اس طرح کی پرپوزل ہیں تو وہ ہمیں دیں. باقی جو خصوصاً ورکنگ وومن ہاسٹلز ہیں یا اسٹوڈنٹ ہاسٹلز ہیں، پراپر ہاسٹلز ہیں، وہاں پر آلریڈی ہمارا کانٹیکٹ اور ہماری دوسرا وہ ان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے. ان کے پاس پورا ایک ڈیسک ہوتا ہے جس پہ ساری چیزیں اویزاں ہوتی ہیں کہ کس طرح اپروچ کرنا ہے کس اتھارٹی کو اگر کوئی انسیڈنٹ ہو تو. تھینک یو جی. آئٹم نمبر 16 کالنگ اٹینشن نوٹس عالیہ کامران صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 16. شکریہ محترم. میں وزیر برائے تجارت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلانا چاہتی ہوں جو پاکستان برآمدات کے تقریباً 2 دہائیوں سے 25 سے 30 ارب امریکی ڈالر کی سطح پر جمود کا شکار رہنے سے متعلق ہے. جی آنریبل جام کمال خان صاحب، منسٹر فار کامرس.
Thank you very much, Honorable Chair. I would like to brief a little bit on this, جہاں پہ Honorable Member نے یہ سوال overall کیا ہے, but بڑا extensive اس کا جواب ہے. I don't know آپ کے پاس اتنا ابھی ٹائم ہوگا نہیں ہوگا. Briefly جواب دے دیں, ابھی تو اب 10 منٹ ہیں. Briefly جی میں یہ بتاؤں گا کہ ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. جس سیکٹرز کے حوالے سے پاکستان کی جو overall ٹریڈ ہے, امپورٹس ہوں یا ایکسپورٹس ہوں, ان کو ڈیفائن ہم نے کیا ہوا ہے. ٹیکسٹائلز ہے, مینوفیکچرنگ ہے, سروس انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ایک جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے. پچھلے سال پاکستان میں ایک ایگریکلچر میں ہم نے بہت بڑا سرج دیکھا ایکسپورٹس کا, جو تقریباً ایز کمپیئر ٹو پچھلے سال تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا زیادہ تھا. اس میں ایک بہت بڑا کی کمپوننٹ ریزن یہ تھا کہ پچھلے 3-4 سال سے انڈیا جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹرنیشنلی رائس ایکسپورٹ نہیں کر رہا تھا. ہمارے ٹریڈرز کو ایک اچھا موقع ملا, انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا اور تقریباً کوئی 1.5-2 ارب ڈالرز اضافہ جو کہ ایکسپورٹ ہے اس میں ہم نے کیا. اسی طرح اسی سیکٹر میں میز اور ہمارا سیسمی سیڈ جو ہے, ان دونوں نے کمبائنڈ کوئی 700-800 ملین ڈالر کا ایکسپورٹ انہانس کر کے ریجنز میں ایکسپورٹ کیا. اس فگر کو جب ہم ڈالتے ہیں تو تقریباً 2.5-3 ارب ڈالر کا ایک فگر جو ایگرو سائڈ میں ہمیں انکریز ملا, تو اس نے ہمیں ایک ایکسپورٹ میں سرج دیا. اس سیزن یہ چیلنج ہمارے لیے اس لیے ڈراپ کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارے باقی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, سروس سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, اس میں ہم گروتھ ابھی بھی ہماری اگر بلو نہیں گئی ہے, کچھ پرسنٹیج پہ امپروو پہ گئی ہے, لیکن ایگریکلچر سائڈ ہمارا تھوڑا نیچے گیا ہے. اور اس کی بڑی بیسک وجہ ہے, ایک انڈیا اس گیپ کے بعد مارکیٹ میں واپس آیا ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ آیا ہے. ابھی میں زمیندار ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے زمیندار نے جس ریٹ پہ چاول اگر بیچا ہے تو انڈیا آج ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچ رہا ہے, جہاں چھوٹا دانہ اور باسمتی ہے. باسمتی میں پھر بھی ہمیں تھوڑا سپیس ملتا ہے, لیکن چھوٹے دانے میں کوئی زیادہ مارجن نہیں ملتا, اور اس میں وہ کمپیٹ کر کے مارکیٹ میں زیادہ اپنی ایکسیس اس نے کی ہے. اور انہوں نے اپنے ملک میں تقریباً کوئی 4-5 ارب ڈالر کی سبسڈی بھی دی ہے اپنے اس سیکٹر میں تاکہ اس کی پروموشن ہو. تو اس جگہ پہ ہمیں ایک بہت بڑا چینل آیا, یہ تقریباً ہمارا ڈراپ آیا. سملرلی جب ہم سیسمی کی طرف جاتے ہیں, میز کی طرف جاتے ہیں اور کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں, وہاں بھی اسی وجوہات کی وجہ سے کمی آئی ہے. اوورآل اگر آپ ہمارے باقی سیکٹرز دیکھیں, ان میں ہم نے گروتھ دیکھی ہے, اس کے اندر ہم امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر اسٹیگنیشن سے جو اسٹیبلٹی ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں کی ہے, اس کی گروتھ ابھی آستے آستے ریجنز میں بڑھ رہی ہے. بٹ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے چیلنجز بھی نہیں ہیں, ہمارے ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں جو ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری, ہمارے بزنس مین کو اور ہمارے ٹریڈرز کو آتی ہے. وہ ہمارے کچھ ٹیکس ریجیم کے بھی ایشوز ہیں, لیکن وہ ہمارے ایسی کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے IMF کے ساتھ کی ہیں, جن کو آپ ہر 2-3 مہینے بعد چینج نہیں کر سکتے. آپ ایک بزنس ٹو کیلنڈر ایئر کی طرف ایک اپنی پالیسی بناتے ہیں, اس پالیسی میں آپ نے اپنی ٹیکسیشن, اپنی پالیسی کے اندر جو بھی آپ نے ریونیو اسپیکٹ کو رکھا ہوا ہے, اس کی ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے ہم اس کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بٹ پرائم منسٹر صاحب ان پچھلے تقریباً 6 مہینوں کے اندر کوئی 8 ہم نے ایسے ورکنگ گروپس بنائے ہیں, جس میں ہمارے کولیگز بھی یہاں ساتھ بیٹھے ہیں, جن کو لیڈ ہی پرائیویٹ سیکٹر کر رہی ہے. ہم نے وہ لیڈ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہے, جس سیکٹر کو وہ پروپوز بھی کر رہے ہیں. اس کے سوال لے لیں, باقی پھر کوشچن ہمارا جمعے کا وقت ہو جائے گا. پاکستان میں ٹریڈ سب سے بڑا سبجیکٹ ہے, اور ایک عام آدمی سے لے کے بزنس مین اور میرے خیال ہمارے ممبر کو بھی کنسرن کرتا ہے. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک بہت وائڈسٹ سبجیکٹ ہے, اس کو آپ کوزے میں بند کر کے کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری میڈم ہیں, انہوں نے چونکہ یہ کالنگ اٹینشن دی ہے, تو کبھی ایز اے اسپیشل انویٹیشن اگر کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آنا چاہیں گی تو وہاں ان کو ہم باقاعدہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر فردر ڈیلیبریشن میں دے سکتا ہوں. تھینک یو. جی عالیہ کامران صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. جی سر, جس طرح محترم نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا لمبی سبجیکٹ ہے, تو سر واقعی اس کے اوپر میرا ایک سوال تو نہیں بنے گا, لیکن میں مختصر سوال ان سے پوچھوں گی. سر یہ 3 اسمبلیاں ہیں جو میں یہی سب کچھ سنتی آ رہی ہوں. ہم نے اڑان پاکستان کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ اس حکومت کے اختتام تک, یعنی جب اسمبلی پوری ہوگی اپنی مدت کرے گی, تو وہ 60 بلین تک جو ہے سر ہم اس کو لے کے جائیں گے, ڈالرز تک. تو محترم میرا جو چند چیدہ سوالات ہیں وہ یہ کہ ایک تو اس سال کے ایک ہی رکھیں جی, باقی 3 کویشچنز بھی ہم نے لینے ہیں. جی
سر اسی سے متعلق ہے نا چند سوالات, مطلب چند سر ایک لائن میں کمپلیٹ کر لیں. ٹائم پورا ہو جائے گا, ابھی جمعے کا وقت. جی سر, اس میں یہ کہ 2 سال کے اندر حکومت نے اگر 60 بلین کا وہ دعویٰ کر رہی ہے ڈالرز کا بڑھانے کی برآمدات, تو 2 سال کے اندر خاص طور پر کیا وہ مطلب برآمدات کو بڑھانے میں انکریز کتنا اضافہ ہوا سر؟ ایک دوسرا یہ کہ 1 سال کے اندر آپ برآمدات کتنی بڑھانے جا رہے ہیں, مطلب اس سے بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اور سر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چیلنجز آپ نے خود کہا کہ ہمیں درکار ہم ہمارے ہیں, تو اس کو حل کرنے کے لیے سر کس نے کوششیں کرنی ہے؟ وہ تو حکومت نے ہی کوششیں کرنی ہے. تو سر اگر اس کو جی میں آپ کی جی بالکل بات سے بہت اتفاق بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی یہی ہے, یہ اقدامات صرف حکومت پلان نہیں کر رہی, اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے سیکٹرز میں کر بھی چکی ہے. اگر آپ کی ٹیرف ریشنلائزیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں, بجلی کے نرخوں کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہماری جو نئی انڈسٹریل پالیسی ہے, اسی طرح ہماری باقی پالیسیز ہیں جو کہ پورے اوور آل ٹریڈ کو بینیفٹ کرے گی. اسی طرح آپ ہمارا ایک سیکٹر ہے جسے ہم ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں, جہاں سے ایکسپورٹرز کو 0.25% ان سے چارج کیا جا رہا تھا, انہی کی ڈیمانڈ پہ ہم نے اس کو ختم کیا, جو ایک بینیفٹ ایکسپورٹرز کو جا رہا ہے. EFS کا جو ہمارا ایک اسکیم تھی جس میں ہمارے را مٹیریلز کے اوپر لوکل GST بھی تھی, لیکن فورن جو باقی امپورٹس لاتے تھے اس کے اوپر نہیں تھی, اس کو ریشنلائز کر کے سب کے لیے ایک برابر پلیٹ فارم کیا ہے. تھینک یو. اور بھی 1-2 کوشچن لے لیں. جی مکمل کر لیں. ایک آخر میں بات کہوں گا, یقینی طور پہ ہم نے $60 ارب کا ہدف بنایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہم نے یہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ ہم ان سارے چیزوں کے اوپر جب کام کریں گے, کچھ آپ کے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو اگر آپ کور نہیں کرتے تو ہدف کی طرف جانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن ان اہداف کو بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کریں, جس میں نے بجلی کی بات کی, ٹیکس رجیم کی میں نے بات کی ہے, GST کی بات کی ہے, فیسیلیٹیشن ہے, ایز آف بزنس ہے, ٹیرف ریشنلائزیشن ہے, اور اسی طرح ٹریڈ ڈپلومیسی ہے, اور پاکستان کے جو برانڈنگ ہیں, پروڈکٹس ہے, ایگریکلچر, ان سب کی طرف ہے. سو میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ یقینی طور پہ تفصیلی طور پہ اس کو جب پورا سنیں گی تو ادھر آپ کے بہت ساری چیزوں میں جس میں وضاحتیں ضرورت بھی ہیں اور ایکسپلینیشنز بھی ہیں, وہ آپ کی طرف کلیئرٹی لائیں گے. ادروائز جب شاہدہ بیگم صاحبہ ٹو آسک 1 کوشچن, ناٹ پریزنٹ. نعیمہ کشور خان صاحبہ ٹو آسک 1 کوشچن. صاحب منسٹر صاحب آفر بھی کرے, آپ بھی کہہ رہے ہو ٹائم کی کمی ہے, تو اگر کمیٹی میں اس کو ریفر کریں ایک پازیٹیو نوٹ پہ, تو اس پہ ہم تفصیلی ادھر بات کر سکتے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو کہ کویسچن کرو تو میں پھر کویسچن کر لوں, اگر کمیٹی کو میں نہیں جا رہا تو. جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں لے آئیں, تو کمیٹی میں لے جائیں, ادھر ہم اس پہ تفصیلی کر لیں گے. جی کمیٹی میں بات کر لیں گے. منسٹر صاحب نے آلریڈی آپ کو کہا ہے کمیٹی میں یہ اس کو ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ. عثمان بادینی صاحب ٹو آسک 1 کوشچن پلیز. شکریہ جی. منسٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی, انشاءاللہ کمیٹی میں بات ہوگی. صرف میرا ایک ریکویسٹ تھا کہ گوادہ پورٹ, کراچی پورٹ اور کوئٹہ ڈرائی پورٹ اور تفتان ڈرائی پورٹ پہ جو لائسنس FBR ایشو کر رہا ہے کسٹم والوں کو, کسٹم ایجنٹس کو, پچھلے 1 سال سے کوئی بھی لائسنس ایشو نہیں ہوا. کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ لائسنس پبلک کے پاس ہوں گے تو یہی بزنس مین ایکسپورٹ کریں گے, اور پچھلے 1 سال سے گوادر سے کوئی ایک بھی لائسنس ایشو نہیں ہوا, اور نہ ہی کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ ہوا, نہ تفتان ڈرائی پورٹ پہ ہوا. کیا منسٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جمال خان صاحب. میں یہ تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی لے آؤں کہ یہ ٹوٹل سبجیکٹ FBR اینڈ منسٹری آف فائنانس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ یہ سبجیکٹ FBR کا جو ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا. تو یہ اگر کیونکہ مشترکہ ان کی پارٹی نے یہ کالنگ اٹینشن کیا ہے, تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایز اے ہول جائیں گے تو وہاں ان سب چیزوں کی وضاحت ان کو بہت آرام سے اور بہت تفصیلاً بھی مل جائے گی. اور جہاں FBR ریلیٹڈ میٹر ہے, اگر اس کو اگر وہ ریفر کرنا چاہیں اور اگر کسی کویشچن آنسر سیشن کے اندر بھی آپ رکھنا چاہیں تو اس کی آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ جو لائسنسز ہیں جن کے اندر اگر بندش ہے اور جن کو نہیں دی گئی ہے, کیا وجوہات ہیں, وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گے. منسٹر صاحب خود کیونکہ فرما رہے ہیں تو لہٰذا اس کالنگ اٹینشن کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیں گے. جو آنریبل ممبرس ہیں ان کو ڈیٹیل بریفنگ وہاں مل جائے گی انشاءاللہ. The House is adjourned to meet again on Monday, the 19th January 2026 at 5 p.m.